جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے باغ اور باغیچہ۔ دنیا کے اندر کسی بھی باغ میں، کسی باغیچے میں آپ چلے جائیے، باغ کے اندر آپ کو سکون ملے گا، ذہنی طور پر آپ کو اطمینان ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر سماج کو اور معاشرے کو جنت نما بنانا ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا، شرمگاہ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور زبان کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کا ذکر اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ دراصل اس میں نقطہ یہ ہے، اشارہ یہ ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ معزز سامعین کرام، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، انسان اگر زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے اللہ سے میں جنت دلاؤں گا انشاءاللہ۔ سامعین کرام، اس روایت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اسلام کے نظریے سے اتنا اہم عمل ہے، اتنا بہترین کام ہے کہ انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے، اس بات کا عہد و پیمان کر لے کہ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، زبان سے غلط الفاظ ادا نہیں کرے گا، شرمگاہ کا وہ جائز طور پر استعمال کرے گا۔ انسان اگر اس بات کا عہد و پیمان کر لے، پوری زندگی ایک مسلمان جس جنت کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، اگر یہ تو اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اور اس روایت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، بھائی زبان کی حفاظت اگر جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اگر جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی آخرت میں صرف دو چیزیں ہوں گی، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ زبان کی حفاظت کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، جنت کے اندر داخلہ ملے گا، اور اسی کا الٹا آپ کر دیں، کسی کو اگر اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی گالی دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ چیز بڑی عام ہے بھائی، لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹل پر بیٹھ کر کے، باضابطہ کرسی لگا کر کے، آرام سے ہم بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے کسٹمر کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے۔ بھائی حفاظت کرو گے تو جنت ہے، مفہوم مخالف یہ نکلا کہ انسان اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور اس روایت کے اندر ایک چیز اور قابل غور ہے، اسلام جو ہے، اسلام سماج اور معاشرے کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ سماج کو، سوسائٹی کو امن و امان والا دیکھنا چاہتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل الشرور فی الحقیقہ بابها اللسان، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جتنی بھی بگاڑ ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا دروازہ یہی زبان ہے۔ اور اسلام نے اسی کو بند کر دیا، کہا زبان کا صحیح استعمال کرو، جنت کیسے ملے گی؟ اگر حفاظت کرو گے تو جنت ملے گی۔ علامہ ابن باز کہتے ہیں زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا دروازہ یہی زبان ہے۔ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کا کیا حال ہے، بنگلہ دیش کی جو آج کنڈیشن ہے، جو حالات ہیں، بھائی کیا اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے؟ پہلے زبانی طور پر بات چیت ہوئی، سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دو بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کیا اچانک ایسا ہو جاتا ہے؟ پہلے زبانی طور پر بات چیت ہوتی ہے۔ جتنی خرافات ہوتے ہیں، جتنی برائیاں ہوتی ہیں سماج معاشرے کے اندر، اس کا دروازہ یہی زبان ہے، اور اسلام نے اس کو بند کیا ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں ہمارے سامنے ہوگی۔ جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے باغ اور باغیچہ۔ دنیا کے اندر کسی بھی باغ میں، کسی باغیچے میں آپ چلے جائیے، باغ کے اندر آپ کو سکون ملے گا، ذہنی طور پر آپ کو اطمینان ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر سماج کو اور معاشرے کو جنت نما بنانا ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا، شرمگاہ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور آخری چیز اپنے سامنے آپ رکھیں، اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر کیا، زبان کا اور شرمگاہ کا۔ بھائی اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، زبان کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، زبان کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن زبان اور شرمگاہ کا کنیکشن کیا ہے؟ بھائی کیا تعلق ہے آخر؟ زبان کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کا ذکر اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ دراصل اس میں نقطہ یہ ہے، اشارہ یہ ہے
کہ سماج کے اندر زنا کاری کے جو راستے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کی شروعات اسی زبان سے ہوتی ہے اور خاتمہ جا کر کے شرمگاہ پر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ایک غیر محرم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پہلے بات چیت ہوتی ہے، ہائے ہیلو کیسے ہو، کیا ہے، دعا سلام ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر یہ چیزیں اس کو عاشقی میں تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر اس کو عاشقی انسان کو، ایک نوجوان کو لے جا کر کے زناکاری جیسے قبیح عمل تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل زبان اور شرمگاہ کا ایک ساتھ ذکر کر کے بتایا گیا کہ اے انسان، زبان یہ زناکاری کے راستے کا پہلا قدم ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے زبان ہے۔ اسلام نے زبان ہی کو بند کر دیا، نہیں، زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، زبان سے اچھی باتیں بولو، زبان کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔